السلام علیکم संगत छा हाल आहे? ख़ुशि ख़ैरात तबियत सही अलाह ख़ुशि कंदो अव्हांखे सभिनी खे जेके मुंहिंजो यूट्यूब चैनल ॾिसनि पिया उन्हनि सभिनी खे मौला सलामत रखे। असांजो हे पहिरीं प्यारो कज़न आहे पंहिंजो मासात आहे कारी साहब माशाल्लाह कराची पढ़े पियो, हिफ़िज़ मुकमल आहे कि हींअर अरबी फ़ारसी पढ़े पियो। हींअर अॼु हिनखे असां पंहिंजे चैनल ते लाइव घुरायो आहे। साईंअ खे जेको बि इल्मु आहे उन इल्म मां कुझु असांखे अल्फाज़ ॿुधाईंदो ऐं तव्हांजे अॻियां पेश कंदो। हींअर असां गुज़ारिश कंदासीं हाफ़िज़ मस्तान अहमद पंवर साहब खे त साईं जन कुझु असांखे दीनी तालीम तव्हां ताईं पहुचाइनि ऐं रमज़ान जे बारे में जेके कुझु घड़ियूं बचियूं आहिनि आख़िरी अशरो उन जे बारे में अव्हां अॻियां जेके बि जुमिलात आहिनि उहे पेश कनि। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ عشق محبت نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے مسلمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج کچھ میں روزوں کے بارے میں یعنی روزوں کے حال سے اور کچھ مریض کے بارے میں اور سفر کے بارے میں یعنی دو تین کچھ باتیں کروں گا۔ وہ رمضان کے مہینے میں یعنی روزوں کی بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟
آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، لفظی ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والے، کتب علیکم الصیام، کتب فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، سیام روزے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین، کما جسے، کتب فرض کیے گئے تھے، علی الذین، علی یعنی پر، الذین وہ لوگ، من سے، قبلکم جو ہم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اس آیت کا پورا ترجمہ تو یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں ہم پر، بڑے کرم ہیں کہ رمضان مہینہ عطا کیا، ہم مومنوں کے لیے رمضان کا مہینہ آیا۔ ہم اس خوش نصیب ہیں، جو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ہم روزے رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ یعنی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ ابھی یعنی 25واں روزہ ہے، یعنی 5 روزے جو بچے ہیں یہ بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پہلے بھی روزے فرض کیے گئے، ایسا نہیں بندہ سمجھے تو ہم پر روزے فرض کیے گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام یعنی تمام نبی، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تمام نبیوں کی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ہمارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور ہم جو حضور کی امت پر بھی، ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں روزے رکھنے چاہیے، ہمیں روزے نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ روزے فرض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہم پر۔ روزے کسی حالت میں بھی نہیں ہیں چھوڑنے، چاہے پریشانی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا، پھر بھی وہ روزے پورے یعنی رکھتے تھے۔ روزے یعنی فرض جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا، اپنے فرض کو پورا کرتے تھے، یعنی کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اگر درخت کے پتے بھی کھانے پڑتے تھے وہ بھی کھا کر پھر بھی روزے رکھتے تھے۔ ہمیں تو ہر چیز ملتی ہے، یعنی جس چیز کی دل میں خواہش کرتے ہیں، جس چیز تمنا کرتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ چیز آ جاتی ہے، جس چیز کی فرمائش رکھتے ہیں تو وہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ اس دور میں ہر چیز کی سہولت ہے، تو ہمیں کہتے ہیں روزے نہیں چھوڑنے چاہیے، یعنی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، اگر بندہ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اگر بندہ مریض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام ارشاد فرمایا ہے اس کو اجازت ہے، یعنی دوسرے دن رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، کیونکہ روزے تو فرض ہیں لیکن معاف نہیں ہے، روزے رکھ سکتا ہے لیکن دوسرے دن رکھ سکتا ہے، یعنی وہ دن کو چھوڑ کر جب ٹھیک ہو جائے بندہ پھر وہ دوسرے دن روزے رکھے۔ اور دوسری بات یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، یعنی اگر بندہ سفر پر ہو، یا 2 دن کا سفر ہے،
اگر 3 دن کا سفر ہے یا 7 دن کا سفر ہے تو اس کے لیے بھی دن لوٹا ہونا چاہیے، یعنی وہ بھی دوسرے دن یعنی رکھ سکتا ہے۔ سو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ دی، یعنی کتنی ہم پر آسانی کی ہے، کتنی اللہ کے کرم ہے۔ اگر بندہ مریض بھی ہے پھر بھی روزے زبردستی نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے پھر رکھے۔ اگر سفر پر بھی ہے پھر جب سفر پورا ہو جائے پھر اپنا وہ اللہ تعالیٰ کا فرض پورا کرے۔ اور تیسرا بندہ وہ اگر بندے کے اندر میں جان نہیں ہے، یعنی جان ہے لیکن جان میں اندر طاقت نہیں ہے، یعنی روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بولتا ہے میں مریض بھی نہیں ہوں، سفر والا بھی نہیں ہوں، لیکن میری طبیعت بھی ٹھیک ہے پر اس کے باوجود میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی مجھ میں اندر ہمت نہیں ہے، میں روزہ رکھوں تو کس طرح رکھوں، کیسے رکھوں؟ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے بھی آسانی کی ہے، یعنی وہ بندہ کیا کرے، فدیہ دے، یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلائے، کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ یعنی اس کا مطلب اس دور میں یہ ہوا، پہلے دور میں مسکین ہوتے رہے، یعنی کسی کو اس کا مطلب یہ 2 روٹیاں کسی کو کھلائے صبح و شام کو۔ اس دور میں یعنی یہ اگر بندہ کسی کو سحری کے لیے سحری نہیں ہے، یعنی اور افطاری کے لیے افطاری نہیں ہے، اگر وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اتنی پیسہ ہے، اور اس کے بعد کیا کرے، اس بندے کو روزہ رکھوائے بھی، کہیں غریب کو کہیں مسکین کو روزہ رکھوائے بھی اور اس کو کھلائے بھی، پھر بھی اس کا کیا ہے، فرض پورا ہو جائے گا۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو اس سے بھی بہتر ہے وہ بندہ روزہ رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اگر کوشش کرے گا، اگر ہمت رکھے گا، اپنے آپ کے اندر میں اپنے جسم اندر ہمت رکھے گا تو روزہ رکھ جائے گا، روزہ نہیں جائے گا۔ جو اپنی ہمت، جو بندہ اپنی طاقت رکھے گا تو روزہ بھی ہو جائے گا، رکھ جائے گا۔ سو بہتر ہے تو روزہ رکھے۔ تو اس سے ہمیں درس کیا ملا، ہمیں روزے نہیں چھوڑنے چاہیے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے، کسی چاہے پریشانی ہو، چاہے کتنی مشکلات ہو، اگر بیمار ہو اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کے لیے کیا ہے، دوسرے دن رکھ سکتا ہے، کیونکہ بیماری حالت میں رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا اگر الٹی آئے گی پھر بھی روزے ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے روزے کے احکام ہیں ٹوٹنے کے، بیماری روزے ٹوٹ جاتے بھی ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر سفر پر ہے تو سفر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے بھی دوسرے دن روزے رکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ جس کے اندر جس میں طاقت نہیں ہوتی، جان تو ہے، سانس بھی ہے لیکن طاقت نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے آپ کو کچھ بتایا۔ اور اس سے بھی بہتر وہ ہے جو روزہ رکھے، اللہ تبارک نے فرمایا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، تو ہمیں روزے نہیں چھوڑنے چاہیے، تو ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے میں مریض ہوں، روزہ کیسے رکھوں، تو روزے کے لیے میں نے اس لیے بتایا، آگے اس لیے بات پہنچے، جن لوگوں کو پتہ نہ ہو اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ کیا روزے نہیں چھوڑے گا۔ یعنی وہ مریض ہوگا، یہ اگر اس نے روزے چھوڑیں گے، اگر وہ پریشان ہوگا میں نے روزے چھوڑ لیے، میں نے روزے پورا رمضان میں روزے رکھتا ہوں، میں نے تو روزے کیوں چھوڑے، میں بیماری کی حالت میں، اگر اس بندے کو پتہ نہیں ہوگا، اگر اس کے پاس یہ جائے گا لائے، یہ دیکھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ روزے اپنے پورے کرے گا۔ سفر والا ہوگا، اس کو اگر یہ بات پتہ نہیں ہوگی تو وہ بھی اس کو پتہ چل جائے گی۔ اگر وہ جسم میں طاقت نہیں رکھنے والا ہوگا، اگر اس کو وہ بھی پتہ نہیں ہوگی تو وہ بھی اپنا یعنی جس چیزوں کا میں جو کچھ بیان کیا اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوگا، جو ابھی اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، جس کے بعد یہ دو تین باتیں اس کے پاس پہنچ گئیں تو کتنا خوش ہوگا۔ اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں یعنی دعائیں کے لیے مولیوں کے پاس ہے، پر لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، اگر بندہ خود روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، سو جو بھی دعا مانگے گا نا اس آخری عشرے میں دعا پوری ہوتی ہے۔ سو ہمارا رب، ہمارا جہان کتنا مہربان ہے، ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا مہربان ہے، اگر ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سے وہ دعا قبول کرے گا۔ تو کسی مولوی کے پاس جانے کی نہیں ہوتی، جہاں کسی ولی کے پاس، اگر خود بندہ دعا مانگے گا، خود اللہ کو راضی کرے گا اس مہینے میں، اگر اس 5 دن میں بھی ابھی ہماری حیاتی ہے، ہم زندہ ہیں، کیا پتا اگلے سال بندہ زندہ ہوگا نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہے، زندگی کی کوئی
پتہ نہیں ہے زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ اگر روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کریں, رکوع کریں, سجود کریں, توبہ استغفار کریں, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. جو ہم نے پورے سال میں گناہ کیے, آپ کو پتہ ہے دنیا میں یعنی دن میں بندہ کتنا گناہ کرتا ہے. یہ اگر بندہ ایک گال دیتا ہے نا, گال کا کتنا گناہ ہے, اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے, پر اس کے باوجود بھی کتنے گناہ ہیں. پہلی بات جو اللہ کا ہم اگر فرض بھی چھوڑیں اس کا کتنا کبیرہ گناہ ہو گیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم فرض چھوڑیں. پر لیکن فرض کی بات اور پر ہم جو اس کے باوجود بھی ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. اگر اس مہینے میں, اس بابرکت مہینے میں, اس آخری عشر مہینے میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر راضی بھی ہو جائے گا, اور جو اگر ہم نے پورے سال میں گناہ کیے وہ بھی ہمارے گناہ معاف کرے گا. اگر جو ہمیں دل میں جو بھی تمنا ہے, خواہشات جتنی بھی, جو بھی اگر ہم اس مہینے میں دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ہاتھ اٹھائیں گے, وہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے اگر بندہ ماں کو بولتا ہے یا بلاتا ہے, کوئی بھی بات بولتا ہے, 3 مرتبہ ماں کو 3 مرتبہ ماں جواب دیتی ہے, اس کے زیادہ ماں جواب نہیں دے گی. بیٹا زیادہ کیا بات ہے, بات کرنی ہے کہہ دو. 1 مرتبہ کہا, دوسرا مرتبہ, تیسرا مرتبہ. ہمارا رب اتنا رحیم ہے, اتنا غفور ہے, جی اگر ہم اللہ کو 1 مرتبہ بلاتے ہیں اللہ 70 مرتبہ جی میرا بنا, جی مجھے, جی میرے بندے, جی میرے بندے, جی عبدی, جی میرے بندے. آپ بتائیں 1 مرتبہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے روزے چھوڑنے نہیں چاہیے. روزے بھی جو جتنے روزے بچے ہیں یہ بھی روزے پورے کریں, اور یعنی جتنے بھی نیکی کے کام کرنے ہیں تو اس مہینے میں کر سکتے ہیں. اگر جو بھی دعا مانگنی ہے تو اس مہینے میں مانگ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آخری عشرے میں ہمیں توفیق دے, یعنی اچھے کام کرائے جس میں خود راضی ہو اور اس میں حبیب ہمارا راضی ہو, وہ ہم سے کام کرائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.